دیکھیے، اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی، میں علیحدہ سیل میں بند تھا، یہ علیحدہ سیل میں بند تھی، اور اسی کیس میں جس میں اس کی بریت ہوئی ہے، اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی، کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا، اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائیں. میں جیل چلا گیا، وہاں مجھے جیل لے گئے، کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے، تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں، یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں. میرا ٹیلی فون بلائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی. بات نہیں کرائی. میں نے ان کو منتیں کی، میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے، اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں، اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے. میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے، لیکن مان گئے. تو چونکہ ان کا سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا، تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی، اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی، اور میں جیل میں، اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10 15 20 دن پہلے کہتے اچھا جی، یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہیں، آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں، ان کے پاس رہیں، ان کے پاس وقت گزاریں، آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں، لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں، آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں، کئی لاسز ہوتے ہیں،
جو ریکوربل ہوتے ہیں، جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے، جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے، جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا، کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں، اور یہاں وہ بیٹھتی تھی، یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی، اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے، شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں، جو مکر و فریب کیا ہے، جو دھوکے بازی کی ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن، سب قوم